الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهاب اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت و فضل سے جو پڑھا گیا اور پڑھا جائے اور سنا جائے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر اور عالم برزخ میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر ایمان لانے کے باب میں ہے کہ حضرت عبادہ بن نسی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی اپنی بیٹی سے فرمایا میرے ان کپڑوں کو دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی۔ حضرت عبادہ بن نفی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میرے ان کپڑوں میں کو دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کو دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور ہوگی، یا تو اس سے بھی اچھے کپڑے جنت کے پہنائے جائیں گے یا یہ کفن کے کپڑے بھی بری طرح سے چھین لیے جائیں گے۔ احمد کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اظہار غم میں یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ تھا آپ کی عمر کی قسم جس دن موت کے وقت سانس اکھڑنے لگے اور اس کی وجہ سے سینہ گھٹنے لگے تو اس وقت جو ان آدمی کو مال کی کثرت نفع نہیں دیتی، یعنی اس وقت مال کی کثرت انسان کو موت کے وقت نفع نہیں دیتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا اے میری بیٹی ایسا نہ کہو، کیونکہ قرآن کریم میں کی آیت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی سختی قریب آ پہنچی، یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے یہ دو کپڑے دیکھ لو، انہیں دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا، کیونکہ نئے کپڑے مردے سے زیادہ زندہ کی ضرورت ہے۔ ان کپڑوں کو تو مردوں کے جسم کی پیپ اور خون ہی لگے گی، یا تو کپڑے تھوڑی دیر کے لیے چند دن میں گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ، احمد کی ہی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیماری بڑھ گئی تو میں رونے لگی، پھر وہ بے ہوش ہو گئے تو میں نے یہ شعر پڑھے جس کے آنسو ہمیشہ رکے ہوں اس کے آنسو ایک دن ضرور بہیں گے۔ پھر ان کو ہوش آیا تو فرمایا ویسی بات نہیں جیسے تم نے کہی، بلکہ اے میرے بیٹا صحیح بات وہ ہے جو اس آیت قرآن میں ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کس دن پھر پوچھا اے میری بیٹی حضور کا کس دن انتقال ہوا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان سے سوال کیا کہ میری بیٹی بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہوا تھا کون سا دن تھا؟ میں نے عرض کیا پیر کا دن تھا۔ فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اب سے لے کر رات تک کسی وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ چنانچہ منگل کی رات کو ان کا انتقال ہوا، اور یہ بھی فرمایا کہ حضور کو کتنے کپڑوں میں دفن دیا گیا؟ میں نے عرض کیا ہم نے حضور کو یمن کی سحول بستی کے بنے ہوئے 3 سفید اور نئے کپڑوں میں کفن دیا، ان کپڑوں میں نہ کرتا تھا نہ امامہ۔ انہوں نے فرمایا میرے اس کپڑے پر زعفران کا دھبا لگا ہے، اسے دھو لو اور اس کے ساتھ 2 نئے کپڑے اور شامل کر لینا۔ میں نے عرض کیا یہ تو کپڑا پرانا ہے۔ فرمایا زندوں کو مردوں سے زیادہ کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، کفن کے کپڑے تو جسم کے نکلنے والے خون اور پیپ سے خراب ہو جائیں گے۔ ابو الیعلیٰ کی روایت اور ابو نعیم میں بھی ہے۔ حضرت یحییٰ بن ابی رشدی نصری رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے جب موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلو کی طرف موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا، اور اپنا دائیں ہاتھ میری پیشانی پر اور بائیں ہاتھ میری تھوڑی پر رکھ دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا،
اور مجھے درمیانے قسم کے کفن میں پہنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے یہاں خیر ملی تو مجھے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دیں گے، اور میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو بھی مجھ سے جلدی چھین لیں گے، اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے یہاں سے خیر ملی تو قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جائے گی، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر بھی قبر کے لیے میرے لیے قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں، میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور جو خوبی مجھ میں نہ ہو اسے بیان مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، اور جب تم لوگ میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ کے یہاں سے خیر ملنے والی ہے تو مجھے اس خیر سے کی طرف لے جا رہے ہو، اس لیے جلدی کرو، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہو تو تم ایک شر کو اٹھائے لیے جا رہے ہو، اسے اپنی گردن سے جلدی اتار دو۔ سعد کی روایت ہے، ابن سعد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلے بھی ایک فرمان گزر چکا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھ لیا کہ اب تو موت آنے والی ہے تو فرمایا اگر میرے پاس ساری دنیا ہو تو میں اسے موت کے بعد آنے والے ہولناک منظر کی گھبراہٹ کے بدلے میں دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے عبداللہ بن عمر میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے ان کا سر اپنی ران سے اٹھا کر اپنی پنڈلی پر رکھ دیا تو فرمایا نہیں، میرے رخسار کو زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی داڑھی اور رخسار کو اٹھا کر زمین پر رکھ دیا اور فرمایا او عمر، اللہ نے تیری مغفرت نہ کی تو پھر اے عمر تیری بھی اور تیری ماں کی بھی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس واقعے کو طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث سے نقل کیا ہے۔ رونے کے باب کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ حضرت حانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ جنت اور جہنم کے تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے لیکن قبر کو یاد کر کے روتے ہیں؟ آگے پوری حدیث پوری حدیث ذکر کی۔ ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے۔ حضرت خالد بن ربیع رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیماری بڑھی تو یہ خبر ان کی جماعت اور انصار تک پہنچی۔ یہ لوگ آدھی رات کو یا صبح کے قریب حضرت حذیفہ کے پاس آئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا اب کیا وقت ہے؟ ہم نے عرض کیا آدھی رات ہے یا صبح کے قریب ہے۔ انہوں نے فرمایا میں جہنم کی صبح سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کیا تم لوگ میرے لیے کفن لائے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کفن مہنگا نہ بنانا، کیونکہ اگر اللہ کے ہاں میرے لیے خیر ہوئی تو مجھے اس سے بہتر کپڑا مل جائے گا، اور اگر دوسری صورت ہوئی تو یہ کفن مجھ سے جلد چھین لیا جائے گا۔ بخاری۔ حضرت ابو وائل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیماری بڑھ گئی تو بنو عبس کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ حضرت خالد بن ربیع عبسی نے بھی مجھے بتایا کہ حضرت حذیفہ مدائن میں تھے، ہم آدھی رات کو ان کے پاس گئے۔ آگے پچھلی حدیث جیسا بیان مذکور ہے، یعنی کہ آپ نے کہا کہ جہنم کی یا تو مجھے میرے کفن کو اتنا مہنگا نہ کرنا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے آسانی کا معاملہ ہوگا تو اس سے بہتر کفن نصیب فرمائیں گے۔ حضرت صلہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ نے مجھے اور ابن حضرت ابو مسعود کو بھیجا کہ ہم نے ان کو کفن کے لیے دو دھار منقش چادریں 300 درہم میں خریدی۔ انہوں نے ہم سے کہا تم میرے لیے جو کفن خریدا ہے وہ ذرا مجھے دکھاؤ۔ ہم نے انہیں وہ دکھایا۔ انہوں نے کہا یہ کفن تو میرے لیے مناسب نہیں، میرے لیے تو 2 سفید عام چادریں کافی ہیں، ان کے ساتھ قمیص کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ قبر میں تھوڑی ہی دیر گزرے گی، یا تو ان 2 چادروں سے بہتر مجھے کفن مل جائے گا یا ان سے بھی زیادہ برے کپڑے پہنا دیے جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے ان کے لیے 2 سفید چادریں خریدی۔ ابو نعیم کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کا کفن نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کی زندگی سے کچھ حصہ نصیب فرمائے کہ سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری جنت کی بشارت دینے کے باوجود بھی آخری وقت تک اپنے لیے اتنا تواضع رکھتے تھے، یہ محض ایمان کی علامت ہے۔ حضرت صحابہ کرام کا قبر والوں کی بات سننا۔ حضرت یحییٰ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک صاحب کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جو ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت پسند تھا۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا
اس کے گھر کے رستے میں ایک عورت کے دروازہ پڑتا، وہ عورت اس سے فریفتہ ہو گئی اور اس نوجوان کی وجہ سے اس کا رستے پر کھڑی رہتی۔ ایک رات وہ نوجوان اس کے پاس سے گزرا تو وہ عورت اس کو بہلانے پھسلانے لگی، آخر نوجوان اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب اس عورت کے گھر کا دروازہ آیا تو وہ اندر چلی گئی، لیکن جب یہ نوجوان اندر جانے لگا تو یکدم اسے اللہ کا دھیان آ گیا کہ وہ غلط خیال سے سب کرتا جا رہا ہے، اور یہ آیت اس کی زبان سے جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرهم فاذا هم مبصرون، یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ سورہ اعراف۔ یہ آیت پڑھتے ہی وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا، تو اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور اس کے گھر پر جا کر اسے بٹھا دیا، اور دروازہ اس کا کھٹکھٹا کر واپس آ گئی۔ اس کا باپ اس کی تلاش سے باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے۔ باپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور اندر اس کو پہنچایا۔ کافی رات گزرنے کے بعد اس کو ہوش آیا۔ اس کے باپ نے اس سے پوچھا، ہے میرے بیٹے تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا خیر ہے باپ، خیر ہے۔ باپ نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ضرور بتا۔ اس نے وہ سارا واقعہ بتایا۔ باپ نے کہا کہ تم نے کون سی آیت پڑھی؟ پھر اس نے وہی سورہ اعراف کی آیت پڑھ کے سنائی۔ پڑھتے پڑھتے ہی بے ہوش ہو گیا، اور پھر اسے ہلا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اسے غسل دے کر باہر لائے اور رات ہی کو دفنا دیا گیا۔ صبح کو ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے والد کے پاس جا کر تعزیت کی اور اس کو ان سے فرمایا کہ تم نے مجھے خبر نہ کی۔ باپ نے کہا ہے امیر المومنین رات تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا ہمیں اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ قبر پر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قبر والے سے مخاطب ہو کر کہا اے فلانے، اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا ہے رہتا ہے، اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے جس کا انتقال ہو گیا تھا اس کی قبر پر کھڑے ہو کے قرآن کی آیت پڑھی، تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اور 2 دفعہ کہا اے عمر، میرے رب نے مجھے جنت میں 2 باغ دیے ہیں۔ یعنی وہ قبر والے سے قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اے عمر، مجھے میرے رب نے 2 باغ دیے ہیں۔ حاکم کی روایت ہے۔ تحقیقی روایت میں ہے اس نوجوان نے کہا اے چچا جان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جا کر میرا سلام کہو، ان سے پوچھو جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے ساتھ کیا بدلہ ہوگا۔ اس روایت کے آخر میں حضرت عمر نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا تمہارے لیے 2 باغ، تمہارے لیے 2 باغ۔ حضرت محمد حمیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بقیع الغرقد قبرستان پر گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا السلام علیکم اے قبر والوں، ہمارے یہاں کی خبریں تو یہ ہیں کہ ہماری عورتوں نے اور شادی کر لی، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہنے لگے، تمہارا سارا مال تقسیم کر دیا گیا۔ جواب میں غیب سے آواز آئی ہمارے یہاں کی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کر کے آگے بھیج دیے اس کا اجر و ثواب ہم نے پا لیا، اور جو ہم نے اللہ کے لیے دوسروں پر خرچ کیا اس کا ہمیں نفع مل گیا، اور جو ہم مال پیچھے چھوڑ آئے اتنا ہی ہمیں نقصان ہوا۔ اخرج ابی دنیا کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ یا اللہ مرنے کے وقت قبر کو کشادہ رکھنا۔ یا اللہ یا کریم جنت کے کفن نصیب فرمانا۔ یا اللہ یا کریم و یا علیم یا مالک الملک، اپنی رحمت و کرم سے یا اللہ مرنے کے وقت آسانی کا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ یا کریم مرنے کے وقت رحم کا معاملہ فرمانا۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمانا۔ یا اللہ یا کریم زندگی تھوڑے وقت کی ہے، یا اللہ جب جائیں تو یا اللہ ہلکے پھلکے تیری رضا کے ساتھ جائیں۔ اللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔